اور اس کے بعد اپنے ہر بند حکومت کی اسٹیج کو سنبھال کر کنٹرول کے بعد کافی میرے دوستوں بہت صحیح میرے حکومت کے اوپر بہت صحیح بہت صحیح کے لوگ لگا کے دیش میں کام ہے زندگی گزارتے تھے ہمیں اللہ کے کام کرنے کام ہمیں چیز ملی ہے ہمیں رسول اور چاہیے رسول سے آسما اس دھرتی میں کرایا تو ہم نے آج
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ساتھیو السلام علیکم. آپ کے شہر میں پہلے بھی کئی مرتبہ آنا ہوا. آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کسی فتنے کی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے، کوئی حکومت پر نکتہ چینی نہیں ہے. ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں کچھ دل والے ہوتے ہیں. ان دل والوں کو نکالنا مقصد ہے اور دل کی آواز ان کے ضمیر تک پہنچانا. حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا. منافق ہوا، اور جن لوگوں نے وہ دل والا اس علم بھی حاصل کیا وہ تو اس صحابی یا رسول اللہ کہلائے. جنگلوں میں تو مدرسے نہیں ہوتے ہیں نا، تو پھر یہ لوگ جنگلوں میں کس مدرسے کے لیے چلے گئے؟ وہ جو ایک مخلوق جس کو نفس بولتے ہیں وہ شیطانی تھی، وہ جب اس جسم میں آئی اس وقت بلے شاہ نے فرمایا اس نفس پلیت نے پلیت جیتا، اچھا منڈو پلیت نہ. یہ گوشت وہ یہ پلیت تھوڑی ہے، وہ جو اندر روح ہے وہ بھی پلیت ہونی ہے. وہ جب نفس آیا نا یہ جسم پلیت ہوا نا. اب جب تک نفس پاک نہیں ہوگا تم پاک نہیں ہوگے نا، تم پلیت ہو نا. ایک حدیث میں کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں. وہ جن کے نفس ہمارے ہیں، جن کے نفس کتے ہیں وہ ناپاک ہے نا. ایک حدیث میں کہ جس گھر میں کتا ہو وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اس کتے نے کہا مجھے نہیں کہا، اس کتے کو کہا ہے. اور اس کتے کو کیوں کہا؟
وہ تو آدم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے جنت میں بنایا گیا، آج تک وہ آدمی کی حفاظت کر رہا ہے نا، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو صرف گلی کے کونے میں باندھ کیا ہوگا، تمہاری حفاظت کیا کرے گا؟ وہ اس کتے کو کہا جن لوگوں کے اندر یہ کتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ مجلس سے فرماتے ہیں محبتی کو چاہیے پہلے ذکر اللہ کا، اپنے نفس کو پاک کریں۔ قرآن ان لوگوں میں پڑھنے کے قابل نہیں جن کے نفس کتے ہیں۔ فرماتے ہیں مکتوبات شریف میں کہ جب نفس پاک ہو جائے پھر قرآن پڑھے، ایک لمحہ فکریہ 100 سال کی بات سے بہتر ہے۔ اس وقت قرآن اندر اترے گا نا بھئی، اب تو قرآن کو کتاب سمجھتا رکھتا ہے نا، اس وقت قرآن تیرے اندر جائے گا نا، ایک ایک آیت کے اوپر تو پھر غور کرے گا نا۔ قرآن خود فرماتا ہے ہدی للمتقین، پاکوں کو ہدایت ہے اس سے، جن کے جسم پاک ہو گئے انہوں نے اسے ہدایت حاصل کری، خود بھی ہدایت حاصل کری اور لوگوں کو بھی ہدایت سے لے کے آئے۔ وہ جن کے نفس پاک تھے انہوں نے کافروں کو مسلمان بنایا نا، اور جن کے نفس پاک نہیں ہوئے، جن کے اندر قرآن نہیں اترا، جب انہوں نے قرآن سے تبلیغ کرنا شروع کر دی تو انہوں نے فرقے بنا دیے نا۔ انہوں نے کافروں کو مسلمان بنایا، مطمئنہ والوں نے اور امارہ والوں نے مسلمانوں کو کافر کہا۔ کسی نے کہا وہ منافق ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ یہودی ہے۔ اب وہ جو نفس ہے اس کو پاک کیسے کریں گے؟ اس کو پاک کرنے کے لیے بابا فرید جیسی ہستیاں، غوث پاک جیسی ہستیاں، اجمیر شریف والی ہستیاں جنگلوں میں چلی گئی اس نفس کو پاک کرنے کے لیے۔ اب وہ شہری کو کیسے پاک کریں؟ بھائی انہوں نے جنگلوں میں پاک کیا، اب شہری کیسے پاک کریں؟ شہری تو جنگلوں میں جانے سے ڈرتے ہیں، اور وہاں تو سام بھی ہیں، تو ریچھ بھی ہیں، تو شیر بھی ہیں، یہ تو ڈرتے ہیں۔ پھر یہ نفسوں کو پاک کیسے کریں؟ جب تمہاری وہ نفس میں اللہ اللہ گونجے گا، وہ اللہ اللہ نفس میں گونجے گا، وہ جو تمہارا نفس ہے، نفس ہے، وہ اس کو چاروں طرف سے گھیر لے گا اللہ اللہ۔ جب اس کو چاروں طرف سے گھیر لا، اب اس کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے۔ کوئی تو نفس ہے وہ تو نوری غذا نہیں لیتے، مر جاتے، مرنے دو جان چھوٹ گئی۔ تو کئی تو کسی کے بھی نفس ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ رہنے کے لیے نور حاصل کر لیتے ہیں، اللہ صرف زندہ رہنے کے لیے نور حاصل کرتے ہیں۔ پھر جب نور حاصل کرتے ہیں تو اس کے لیے شرط، یہ جو اندر مخلوقیں ہیں وہ شرط لگاتی ہیں کہ کلمہ پر، پھر وہ بحال مجبوری کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کلمے کی اثر سے کالا کتا تھا پھر وہ سفید کتا ہو گیا، پھر کلمے کے اثر سے اس کی شکل بیل کی طرح ہو گئی، پھر کلمے کے اثر سے اس کی شکل تمہاری طرح ہو گئی، پھر تم نماز پڑھنے لگے ساتھ اس نے بھی نماز پڑھی، تم ذکر کرنے لگے ساتھ وہ بھی جھوما، پھر اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے گئے۔ اس وقت حضور پاک اور حاضرین اشش کر اٹھے، آفرین ہے اس کے اوپر اور اس کے مرشد کے اوپر۔ کتے کو پاک کیا، انسان بنایا اور میری محفل میں لے آیا۔ یہی ہے ثنا پر رسول کا مقام۔ تمہاری پہنچ حضور پاک تک ہو گئی، اب رہ گیا اللہ۔ حضور پاک اس دنیا میں نا روح مبارک اوپر ہے لیکن کچھ لطائف دنیا میں نا، اللہ کی ساری دنیا ختم ہوتی ہے پھر بھی اس کا نام و نشان نہیں ہے۔
اچھا، اللہ تک پہنچنے کا طریقہ، جب تمہارے اندر 24 گھنٹے اللہ کا شروع ہو جائے گی تو تمہارے دل میں اللہ کا نور آ جائے گا۔ ایک حدیث بھی میں، یہ جو ظاہر ہے یہ باطن کا عکس، ادھر جو نظام ہے بجلی کا ہے، ادھر جو نظام ہے وہ نور کا ہے۔ یہاں موبائل فون پر ہے، بجلی کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں، امریکہ پہنچ جاتی ہیں۔ اگر بجلی کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں، امریکہ پہنچ جاتی ہیں، اگر کسی میں نور ہوگا تو وہ لہریں اٹھے گی تو کہاں جائیں گی؟ اللہ، وہ لہریں یہاں سے اٹھیں گی، عرش مولا میں پہنچ جائیں گی۔ اب صرف تمہارا تعلق جو ہے نا عرش مولا سے اس نوری ٹیلی فون کے ذریعے ہوا ہے۔ اب ان لوگوں سے بات چیت کرنی ہے نا، ابھی وہ صرف کنیکشن لگا ہے نا۔ جب حضور پاک شب معراج میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمازیں تحفے کے طور پہ دیں، آپ کے لیے نہیں دیں۔ آپ تو دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھے، جب نمازیں نہیں اتری تھی تب بھی نبی تھے۔ دین تو اس امت کے لیے دی کہ یہ تحفے اپنی امت کو دے دینا، تاکہ وہ مجھے بھیجیں گے نا، وہ مجھے بھیجیں گے، 5 وقت بھیجیں گے، پھر میں ان کو یاد رہوں گا، وہ مجھے یاد رہیں گے۔ اب وہ تحفے نیچے آ گئے، اب ان تحفوں کو اوپر پہنچانا ہے نا، تو اب اوپر اس ٹیلی فون کے بغیر تو نہیں جا سکتے نا۔ اللہ، اگر تمہارے اندر دوری ٹیلی فون ہے تو وہ تحفے تمہارے عرش مولا میں ہے، اگر دوری ٹیلی فون نہیں ہے تو تحفے تمہارے اسی دنیا میں، اسی کاروبار میں، اسی آٹے میں، بیوی بچے میں، اسی میں ضائع ہو جائیں گے۔ اب صرف اس کی آواز جو ہے نا وہ عرش مولا میں جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں مومن۔ وہ نماز مومن کا معراج ہے۔ تو سورۃ حجرات میں ہے اعراج، اس کے لیے اس کو بولتے ہیں کہ کامل مرشد۔ اس کے لیے پھر سبھی سلطان کو رحمت اللہ نے فرمایا، مرشد دا دیدار باؤ من لکھ کروڑا۔ اس کے لیے جس کے اندر اللہ آ گیا، پھر فرشتوں کا پتہ چلتا ہے، اوپر اعلان ہوتا ہے، جبرائیل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندہ جس میں اللہ آ گیا ہے۔ وہ فرشتے اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے، تو پھر وہ اللہ کا نقشہ دیکھنے کے لیے اس بندے کے پاس آتے ہیں۔ تو وہ نیچے سو رہا ہوتا ہے تو قطار در قطار آسمانوں سے ملی ہوئی، یہ اس بندے کی شان ہے۔ پھر ہم مرشد ملے تو ایسا ملے جو رب کو پہنچائے۔ اب ہر کئی آدمی ہیں جو یہاں بھی مرشدوں کے مرید ہوں گے، اپنے مرشد کو کامل سمجھا تب اس کے مرید ہوئے نا، لیکن کیا خبر کس کا مرشد کامل ہے؟ ایک وقت میں ایک غوث اور 3 کتب ہوتے ہیں پوری دنیا میں، یہ بیعت کرنے کے موجاز ہیں، 40 ابدال ہیں، ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ تم کو بیعت کریں۔ جب پوری دنیا میں 4 آدمی ہیں، اس شہر میں پتہ نہیں کتنے ہوں گے، تو جس شہر میں دیکھو تو کتنے لاکھ بنے۔ اب مرشد کے بغیر اللہ بھی نہیں ملتا ہے، اب مرشد کی پہچان بھی کوئی نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ تم کو کامل کی پہچان ہو۔ ایک لاہور کا چور اس کونے میں بٹھا دو، پشاور کا چور اس کونے میں بٹھا دو، آپس میں جانتے نہیں ہیں لیکن ان کی نظریں ٹکرائیں گی۔
وہ سمجھ لیں گے کہ میرا بیٹی بھائی ہے. ایک اللہ والا وہاں بیٹھے ہیں, ایک اللہ والا وہاں بیٹھا اور ان کے دل آپس میں ٹکرائیں گے نا. جب تمہارے دل میں نور جائے گا تو تم بابا صاحب کے پاس چلے جاؤ نا, وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ. دل ٹکرائیں گے نا آپس میں, رکت پیدا ہو جائے گی نا, سمجھ جاؤ گے کہ بڑی کام ہے. پھر دل کی تسلی کے لیے داتا صاحب سے چلے اللہ, وہاں بھی اللہ اور یہاں بھی اللہ. دل ٹکرائیں گے, وہاں بھی رکت پیدا ہو جائے گی. پھر تم اپنے مرشد کے پاس چلے جانا. جو بات بابا فرید کی ہوئی, جو بات داتا صاحب کی ہوئی, اگر مرشد کے پاس جانے سے وہی بات ہوتی ہے تب پھر تمہارا مرشد کام ہو گیا. پھر جان بھی جاتی ہے, جانے بھی اس کو نہیں چھوڑنا. پھر تم جیسے بھی ہو آپ کے اللہ سے سارا ہو. اگر بار بار اس کے پاس جاتے ہو, بار بار جاتے ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا, تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے نا. بیعت کا اختیار صرف ولی کو ہے. ولی کی اولاد کو بھی بیعت کی ولایت کی وراثت نہیں ہے. اگر وراثت ہوتی تو نبوت وراثت ہوتی. اگر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا تو ولی کا بیٹا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص نبی نہیں ہے, وہ نبوت کا دعویٰ کرتا, تم اس کو کہتے ہو کافر. تو واقعی کافر, وہ ماننے والے کو بھی کہتے ہو کافر. اگر کوئی ولی نہیں تو ولی کا دعویٰ کرتا, پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ بالکل کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے, اور اس کو ماننے والے کا مت اور بے نصیب ہی رہتا ہے. اور ولی کے لیے ضروری ہے. ہمارے یہاں کیا ہے, سجادہ نشین, گدی نشین برسوں سے چلے آ رہے ہیں, بیعت کر رہے ہیں. حال ہی ہے, کوئی ہوگا کوئی کبھی نہ ولی آیا ہوگا نا, سارے تو نہیں ہے نا. ہمارے یہاں ولی کے لیے شرط ہے, اس کو دیکھا ہوا دوست ہو اور اس سے بات چیت ہو, تب وہ تمہاری بیعت کم ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, سارے جانتے ہیں. مل کر بھی اس میں ذات والے کو نہیں پہنچ سکے. یعنی 1,24,000 نبی مل کر بھی حضور پاک. موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا ذکر کرتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا, سلیمان علیہ السلام یا وہابوں کا, داؤد علیہ السلام یا ودودوں کا. باقی نبی اپنے اولو العزم مرسل کا کلمہ پڑھتے ہیں. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ دیدار دے. جواب آیا تاب نہیں ہے. کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی. جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت. سنی شیعہ کا نہیں کہا, امت کے کہا. میرا حبیب اور اس کی امت, یہ فرمایا. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں امتی کے برابر بھی نہیں, نبی ہوا ہے امتی کے برابر بھی نہیں. جلوہ دے دیکھی جائے گی. جلوہ پڑا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بے ہوش ہوئے, حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں. آپ کے سامنے مسکرایا, اور حضور پاک کے طفیل وہ اسم اس کو ملا تب اس کو فضیلت ہوئی نا. ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن عورتوں کی پہچان نور سے ہوگی. باقاعدہ حدیث ہے, ہمارے علماء پڑھاتے ہیں کہ امتوں کی پہچان نور سے ہوگی. یہ 11 مانوں سے چمک ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت, یہ اللہ سے چمک ہے یہ حضور پاک کی امت. اس اسم کے لیے بنی اسرائیل کے نبی ترستے ہوئے, کیونکہ جو دیدار ہے نا اس میں ذات میں ہے نا, ان کو اس میں ذات ملا ہی نہیں ہے نا. وہ بے ہوش ہوتے رہے نبی, یہ ولی دیدار کرتے ہیں. ایک دن عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہوتے,
اے اللہ بڑا شوق ہے تجھے دیکھنے کا. تو اللہ نے فرمایا تو نے وہ موسیٰ کا حال نہیں دیکھا؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا ذکر کرتے تھے، وہ بھی صفاتی شہر دے. دیدار کیسے ہوگا؟ تو دیدار تو میرے حبیب کو ہے یا اس کی امت کو ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ نبوت سنبھال، بس تو مجھے امتی بنا. اب مہدی علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان سے بیعت ہوں گے، امتی بنیں گے، اس میں ذات کا ذکر سیکھیں گے، تب اللہ کا دیدار. اور یقین کرو کہ اس علم کے بغیر نمازیں بھی کوئی نہیں تمہاری. یوم محشر کے جان گداز بود اولین پرسش نماز بود ہے نا، کہ سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا. ادھر حدیث لاکھ سے لاتا اللہ بحضور قلب، دل کی حاضری کے بعد نماز ہی نہیں ہوتی، تو جو نماز نہیں ہوتی اس سے کیا پوچھا جائے گا؟ بھائی دل کی حاضری کے بعد نماز نہیں ہوتی، جو ہوتی بھی اس سے کیا پوچھا جائے گا؟ وہ جو نماز ہوتی ہے اس کا پوچھا جائے گا نا. وہ جو تمہاری نماز شیخ مولانا میں گونجا کرتی تھی، اتنا عرصہ تو نے پڑھی، اتنا عرصہ کیوں چھوڑ دی، اس نماز کا پوچھیں گے نا. نماز کے لیے شرط ہے جو زبان میں ہو وہ دل میں ہو. آپ صادق ہیں، اگر زبان میں اور ہے دل میں اور ہے، دنیاوی حساب سے بھی آپ منافق ہیں نا. اگر دنیا کے لیے بھی زبان میں اور رکھتے ہیں دل میں اور رکھتے ہیں تو منافقت ہے نا. اگر اللہ کے معاملے میں زبان میں اور رکھے دل میں اور رکھے تو بہت بڑا منافق ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ہے. کہ آپ نے امین کہا، آپ نے لوگوں کو کہا اس سے پہلے جسم نہیں تھا اس دنیا سے پہلے، اور اس دنیا کے بعد بھی یہ جسم نہیں ہوگا. وہاں دوسرے جسم دیے جائیں گے جو نہ جلیں گے نہ مریں گے. یہی بات ہے، وہ نہ جلیں گے نہ مریں گے، وہ جسم دیے جائیں گے نا. یہ جسم اسی مٹی میں مٹی بن کے رہ جائے. جب اس جسم کو آگے جانا ہی نہیں ہے، دوزخ دہشت میں جانا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ نماز کیوں پڑھے؟ تو پھر بھی اس کا تو آگے سے تعلق ہی نہیں ہے نا. آگے سے تعلق ہے تو روح کو ہے نا. وہ روح اس کی محتاج ہے، وہ جو روح ہے نا وہ اس جسم کی محتاج ہے. جس طرح ماں بیٹے کو اٹھاتی بٹھاتی ہے، اس طرح یہ جسم اس کو رکوع سجود کراتا ہے. جب وہ بیٹا جوان ہو جاتا ہے نا تو ماں اس کی محتاج ہوتی ہے. اللہ اسی طرح جب تمہاری روح ہے نا وہ اپاہج ہے، وہ باہر نکل نہیں سکتی ہے نا. یہ پھر جسم کو کہا گیا کہ تو اس کو رکوع سجود کرا، تیرا احسان ہوگا اس کے اوپر. اللہ، اور یہی وجہ نا کہ یہ جسم نفع کرتا ہے نا، اس کو پتا میں نے آگے جانا نہیں ہے نا، اور خواہ میرے اور مصیبت ڈال دی اللہ تعالیٰ نے. پھر جب وہ ذکوریت سے وہ تمہاری روح بالغ ہو جائے گی، تب پھر یہ جسم بھلے سوتا رہے بھلے مر جائے اس کو پرواہ نہیں ہے. تو بیت المعمور میں نمازیں پڑھیں گی، وہ آزاد ہو جائیں گی الٹا، اور شمال میں جا کے نمازیں پڑھیں گی. اور اس وقت تک وہ سر نہیں اٹھائیں گی جب تک اللہ جواب نہیں دے لبیک یا عبدی. اب کچھ لوگ کہتے ہیں اس بات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، عام لوگ نہیں کرتے، ہمارے علماء اعتراض کرتے ہیں. وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ کوئی آدمی تھا بہت عرصہ نمازیں پڑھتا رہا، جب بہت عرصہ نمازیں پڑھتا رہا تو بڈھا ہو گیا. اس نے دعا کری اے اللہ اب تو مجھے نمازوں سے چھٹکارا دے، میں بہت ہی بڈھا ہو گیا. اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی تو صبح اس کو ہوش و حواس ختم ہو گئے.
مطلب ہے کہ نماز کی معافی نہیں ہے جب تک اوش و آواز ختم نہ ہو. اور اس بڈھے نے اپنے انسان کو باہر نکالا تھا نا. اگر وہ انسان سے روح کو جوان کر لیتا تو وہ سوتا رہتا، روح اپنی اللہ لے کرتی رہتی نا. لوگوں نے غوث پاک کو کہا آپ شیخ بقا کی بڑی تعریف کرتے ہیں، وہ تو نماز نہیں پڑھتے. تو غوث پاک نے فرمایا تمہیں خبر نہیں وہ ہر روز کعبے میں سر پہ سجود ہوتے ہیں. وہ لوگ معارف بن جاتے ہیں. ایک عارف ہوتا ہے، ایک معارف ہوتا ہے. عارف کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی اس کی تشریح کر دیں کہ بھئی لوگ درباروں کو ماننے والے ہیں، کہتے ہیں یہ عارفانہ کلام ہے تو یہ معرفانہ کلام ہے. پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا. جب کوئی شخص اس جسم سے عبادت کرتا ہے، جنگل میں چلا جاتا ہے، بھوک پیاس سہتا ہے، نماز میں پڑھتا ہے، تہجد کر روزے رکھتا ہے، اس کی یاد میں روتا ہے، جب بھی اللہ چاہے اس کے اوپر اپنی تجلی ڈالتا ہے، اس کے جسم میں ڈالتا ہے، اس کا جسم ولی ہو جاتا ہے. اس کے جسم ولی ہو گیا، وہ جسم سمیت حضور پاک کی محفل میں جا سکتا ہے. ادھر معارف کیا ہوتا ہے؟ عارف کو خطرہ ہے، ہو سکتا ہے تجلی سے ہلاک ہو جائے، ہو سکتا ہے تجلی سے مجذوب ہو جائے. دوسرا قسم معارف کا ہے، وہ زیادہ زور دیتے ہیں اپنے اندر کو جگاتے ہیں، روح کو باہر کھڑے کر دیتے ہیں. پھر جب تجلی پڑتی ہے تو روح کسی روح کے اوپر تجلی پڑتی ہے، اس کی وہ روح ولی ہو جاتی ہے. اس کا جسم ولی ہو گیا، اس کی روح ولی ہوگی. وہ جسم سے مل جاتا ہے. یہ دور سے دیکھتا ہے کتنا خوش نصیب ہے حضور پاک کی محفل میں جسم سمیت بیٹھے ہوئے. اتنے میں حضور پاک بات کرتے ہیں کسی سے، وہ عارف پوچھتا آپ کس سے بات کریں، ہمیں تو نظر نہیں آتا. آپ فرماتے ہیں میں اس آدمی سے بات کر رہا ہوں جس کا جسم مخلوق میں اور روح میرے پاس. اور وہ ایسا کہتے ہیں یہ کتنا خوش نصیب ہے، ادھر بھی موجود. اتنے میں نماز کا وقت آ جاتا ہے. وہ کون ہوتا ہے؟ یہ جو زہری ولایت والے ہیں، زہر میں جا کے نماز پڑھے ورنہ ولایت سلام ہو جائے گی. اور وہ جو روح والا ہوتا ہے وہ تو حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھتا ہے نا. بڑے گھر میں سو رہے ہو، وہ روحانی طور پہ حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھتا ہے نا، اس کو معارف بولتے ہیں نا. جب جو عارف دنیا سے گزر جاتا ہے، جسم پہ ولایت ملی تھی، جسم ختم ہو گیا، ولایت ختم ہوگی، اس کا فیض ختم ہو گیا. اور اس کی کسی روح کو ولایت ملی تھی، وہ قبر میں ولی بن کے بیٹھ جاتی ہے اور قیامت تک لوگوں کو فیض پہنچاتی رہتی ہے نا. وہ عارف ہے اور یہ معارف ہے. اور ایک اور ثبوت ہے. ایک دفعہ مجدد صاحب مسجد میں گئے، دیکھا ایک آدمی سو رہا. سوچنے لگے نماز پڑھ کے سویا ہوگا. پھر آپ دوبارہ گئے، پھر بھی وہ سو رہا. اثر سے مغرب تک مسجد میں رہتے ہیں، مغرب کی اذان ہو رہی ہے وہ سو رہا ہے. آپ کو بڑا غصہ آیا، جھنجھوڑا اٹھ، یا تو نماز پڑھ یا مسجد سے نکل جا. وہ فوراً اٹھا. جماعت کھڑی ہونے والی تھی، بلند آواز سے کہا امام صاحب ٹھہر جائیں. امام صاحب رک گئے، وضو کیا، فوراً نیت کری، دور کا سنت وقت فجر. سارے دیکھتے ہیں فجر کا سما ہو گیا. پھر زور کی نماز پڑھی، زور کا سما ہو گیا. پھر عصر کی نماز پڑھی، ایک راوی لکھتے ہیں کہ سورج واپس آ گیا. اس وقت اس نے کہا مجدد صاحب آپ تو صاحب نظر تھے، بہتر تھا مجھے جگانے سے پہلے میرا حال دیکھتے، میں تو اسی کے پاس تھا جس کی تم نماز میں پڑھتے. یہاں سے ہمارے علماء روکتے ہیں، اس بات کو رد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو حضور پاک نے زہری میں نمازیں کیوں پڑھی؟ بھائی حضور پاک کو نمازوں کو ضرورت کیا تھی؟ آپ نمازوں سے آنے سے پہلے بھی ولی نبی تھے. آپ کو فرماتے ہیں میں آدم علیہ السلام سے بھی پہلے نبی تھا. حضور پاک نے دین منایا. اگر وہ منگل کو نماز نہ پڑھتے کسی تھکاوٹ کی وجہ سے
تو امت تو ساری تھکی رہتی ہے نا، تو یہ سنت بنا لیتی نا، سنت بنا لیتی نا۔ حضور پاک نے سب بیماری کی حالت میں نماز پڑھی ہے نا، آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت تھی؟ ان کو پتا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں، ایسے لوگ آئیں گے جو کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے تھے۔ آپ نے بیماری کی سخت حالت میں نماز پڑھی اور وہ کہیں گے نزلہ بخار ہو گیا، ہم بھی بیمار ہیں، ہم بھی نماز نہیں پڑھتے نا۔ اللہ، اس وجہ سے حضور پاک نے نمازیں پڑھی تو امت کے لیے پڑھی، ان کو نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایک کی سنت ایسی ہے، اگر کوئی بھی اپنا لے، یقین کرو نفلوں کا، فرضوں کا، تمہارے گناہوں کا بھی کفارہ ہو جائے گا۔ ایک سنت ایسی ہے، ساری امت تم گناہ کرتے رہو، اگر ایک سنت تم پکڑ لو سارے گناہوں کا کفارہ، ساری فرضوں کا کفارہ۔ وہ کون سی سنت ہے؟ دیدار خدا۔ اگر وہ ایک ہی سنت حاصل ہو جائے تو، بلکہ ایسا ہوتا ہے جن کے اوپر اللہ تجلی کرتا ہے، بعض لوگ تو کیا اس پاک میری تو نقش نہیں ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ انہوں نے حال دیکھا ہے، جب غوث پاک قبر میں گئے نا، انہوں نے اپنا حلیہ چھپا لیا۔ غوث پاک تو آئے منکر نکیر، بتا دو تیرا رب کون ہے؟ غوث پاک سے پوچھا، انہوں نے کیا کیا، ایک ہاتھ ایک کو پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ کو دوسرے سے پکڑ لیا۔ اس کا جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے تم میرے سوال کا جواب دو۔ ان کو غصہ آیا کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے، ہاتھ کھینچا، ہاتھ ہی نہیں سکے، وہ اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی طاقت انسان میں بھی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ ان کے آپ بتاؤ آپ کا کیا سوال ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو تم نے کیوں کہا تھا یہ دنیا میں فتنہ برپا کرے گا؟ تم کو پتہ نہیں تھا ایسے آدمی بھی اس میں آئیں گے؟ وہ سہم گے، وہ سہم گے، کہنے لگے ہم دو تھوڑی تھے، سب نے مل کے کہا تھا ایسا کرو، ہم کو چھوڑو، تو ہم ان سے پوچھ کے آتے ہیں۔ ہاں سب لوگ پوچھ کے آتے ہیں نا، ان کا نہیں تو تم واپس نہیں آؤ گے۔ ایسا کرتے ہیں تو ایک کو چھوڑ دو، وہ پوچھ کے آتا ہے، ان کا ٹھیک ہے، منکر کو چھوڑ دیا، نکیر کو پکڑا۔ جا کے فرشتوں سے پوچھا اس کا جواب کیا دیں؟ ان پہ اس کا تو جواب کوئی نہیں ہے۔ اگر جواب نہیں ہے تو بندہ چھوڑے گا نہیں اس کو، وہ ہمارا بندہ پھنس گیا۔ انہوں نے پھر اللہ کی طرف رجوع ہوئے کہ اللہ تو ہی بتا ہم بندہ کس نے چھوڑے؟ اللہ نے کہا اب یہی ہے کہ اس سے کوئی معاہدہ کر لو، کچھ اس کی مان لو، کچھ منوا لو۔ پھر غوث پاک نے کہا کہ میرے مریض بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ تو پھر اس طرح سے ڈرتے ہیں کہ غوث پاک نے ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا کہ ان کو مریضی کو پکڑے۔ رات کو سونے لگے انگلی کو قلم کیا تصور سے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے۔ اس دنیا میں آدھی رات کے وقت خاص فرشتے آتے ہیں، کرامن قاتلین سے پوچھتے ہیں ہر آدمی کے بارے میں کہ جب یہ سونے لگا تھا اس کا آخری عمل کیا تھا، صبح پتہ نہیں اس کی جان ہے یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا، دعا دیتے ہیں اللہ اس کو خوش رکھے، اور یہ دروشی پڑھ کے سویا تھا اللہ اس کو بھی خوش رکھے، اور یہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا تھا آیت الکرسی کی لاج رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا، اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کی مستی میں سو گیا۔
تو کہتے ہیں خاموش، آہستہ بات کرو، شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گئی ہے، اور ہو سکتا ہے ساری رات تمہاری اللہ تعالیٰ عبادت میں شامل کر دیں، کیونکہ جو سوتے وقت نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے نا. وہ اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے، خواب میں بھی اللہ اوپر. ہم چکوال میں کانٹین کرتے ہیں تو کچھ کنڈکٹر ہیں وہ کانٹین میں آ کے سو جاتے ہیں، وہ خراٹے لے رہے ہوتے، آوازیں آ رہی ہوتی لاہور پنڈی لاہور پنڈی. اٹھ کے دیکھتے کہ خراٹے لے رہے ہیں، لاہور پنڈی کی آواز کیسے سے آ رہی ہے. کیونکہ وہ لاہور ہوتا ہے تو خیال پنڈی کی طرف، پنڈی ہوتے تو خیال لاہور کی طرف. جب تمہارا خیال اللہ کی طرف ہوگا نا تو خواب میں بھی اللہ اللہ آتی رہے گی. صبح اٹھیں، وضو ہے یا نہیں، پرواہ نہیں، دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا. سارا دن پانی میں پڑے ہوئے، پانی تو دل میں جائے گا نہیں تو دل کا وضو کیسے ہوگا؟ جب وہ اللہ کا نور اس دل کو دھوئے گا اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شرابہ ہوگا. اور وہ وضو گھڑی گھڑی نہیں کرتے ہیں، زندگی میں ایک بار ہی کافی ہے. تو ذکر خفی کرتے ہیں، جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں. ذکر خفی عبادت ہے، کوئی منزل نہیں ہے. جب دل کی دھڑکنیں پکار اٹھتی ہیں اللہ اللہ، یہ تمہارا طریقت میں پہلا قدم ہے. سننا ہوگا نا شریعت طریقت حقیقت. شریعت کا تعلق اس زبان سے ہے اور طریقت کا تعلق اس دل سے ہے. اور جب اللہ اللہ کرتے کرتے اللہ تک پہنچ جاتا تو وہ حقیقت ہے نا. حقیقت کا تعلق ان نظروں سے ہے. تو پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو کچھ عطا کر دیتا ہے تو وہ معرفت ہے نا. اللہ لاڑکانہ میں مجھے کچھ مفتی صاحب ملے، وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کہتے ہیں کہ طریقت عقید محفوظ سب کچھ شریعت میں ہے، تو ہم لوگوں کو شریعت میں لگاتے ہیں، تو ان کو الٹا دوسرے سبق بتاتا ہے. کہتے ہیں یہ خاص کی باتیں ہیں، عام کی کرنے کی نہیں ہے. بات بھی صحیح ہے، لیکن ہم نے تجربہ کیا نا کہ وہ جو خاص ہے وہ بھی عام ہو گئے نا. اب عاموں میں ہم کو خاص ملتی ہے نا. اللہ اگر وہ خاص کی تلاش میں ہو تو ہمیں کیا کہنے کی ضرورت ہے. ہم ناروے میں گئے تو سمندر میں ایک بورڈ لگا ہوا ہے، وہاں لکھا ہوا کہ اس کے آگے دنیا نہیں ہے. اگر کوئی دنیا کو ڈھونڈنے والا وہاں پہنچ جائے تو وہاں ساکن ہو جائے گا نا. آگے کیا کروں، دنیا تو نہیں ہے. جب تمہیں کہے گی سب کچھ شریعت نہیں ہے تو کوئی اللہ کا طالب ہو تو وہیں جا کے ساکن ہو گیا نا. اللہ اگر اس کو بتاؤ کہ طریقت بھی ہے، طریقت بھی ہے، معرفت بھی ہے، پھر رستے میں چل پڑے گا نا. طالب ہے تو چلے گا نا، طالب ہوتے ہیں نا. تو پھر جب وہ چل پڑے گا ٹھیک ہے، اس کو طریقت نہ ملی، حقیقت نہ ملی، چل ہی پڑا تو جو بھی اللہ کے راہ میں مارا جائے وہ شہید ہو گیا نا. بھائی اس کی تلاش میں نکلا نا، جہاں بھی مر گیا شہیدوں میں تو گیا نا. اب اس کی اجازت بھی ہوتی ہے. بہت سے لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ جلالی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پہ اتارنا چاہا، انہوں نے انکار کر دیا. انسان کے دل نے اس کو قبول کیا ہے. یہ سب جلالی ہے. آگ جلالی ہے، ہر آدمی سے ڈرتا ہے، اس کے بغیر گزارا بھی کوئی نہیں، ہر گھر میں جلتی ہے. قانون قدرت کوئی چیز گرمی کے بغیر نہیں پکتی، فصل بھی گرمی کے بغیر نہیں پکتی. جب جلنے کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے. تمہارے گھر میں ہنڈی وہ بھی گرمی کے بغیر نہیں پکتی. جب مسالہ جلنے کو ہوتا ہے تو پانی کا چھٹے مارتی ہیں نا، تو یہ سینہ بھی گرمی کے بغیر نہیں پکتا نا. جب اللہ سے جلنے کو ہوتا ہے تو دروش ہی پڑتے ہیں نا، وہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے نا. یہاں تہجد پڑھتے رہو، شیطان ایک کوڑے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے. کیوں؟ تیرا دل تو میرے ہاتھ میں، جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا.
اور تمہیں شکایت ہوگی میں بڑا تہجد گزار تھا، مجھے کیا ہو گیا، میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وہ شیطان نے دل موڑ دیا نا۔ جب کوئی شخص اس دل میں اللہ بسانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان سوچتا ہے اگر اللہ 2 4 5 6 دن پریکٹس کری اس کا ثواب تو مل جائے گا۔ اس وقت ہر آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اللہ کا مجھ پہ بڑا کرم ہے۔ کسی سے پوچھو کیا حال ہے کہ بڑا کرم ہے، کیوں؟ کار بنگلہ ہے، کرم نہیں تو اور کیا؟ اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑے کرم ہے، کیوں؟ اتنا بڑا افسر ہوں، کرم نہیں تو اور کیا؟ ایک بابا جی سے پوچھا کیا حال ہے کہ بڑا کرم، کیوں؟ اتنا بڈھا ہوں، اتنی صحت ہے، کرم نہیں تو اور کیوں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس بھی ہیں۔ جو کافروں کو دی وہ تم کو دی، تمہارے پہ یہ کرم ہوا۔ اگر تم نے دیکھنا کہ واقعی تمہارے پر اللہ کا کرم ہے، اس کے ذکر میں لگ جاؤ۔ 2 4 5 6 دن میں اندر سے اللہ نے شروع ہو گئی، اس کا کرم ہو گیا۔ فرض کرو نہیں حس کرو کم، تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد اسی کو کیا جاتا ہے جیسے دوستی ہو جائے۔ اگر کوشش کے باوجود اللہ نہیں جانتا ہے، اس کا کوئی کرم نہیں۔ ہو سکتا ہے دولت دے کے اس نے تم کو اپنے آپ سے ہٹا دیا، پھر جب اللہ نے شروع ہو گئی تو پھر کار پگلا دیا تو وہ کرم ہے نا، پھر افسری دی تو پھر وہ کرم ہے نا۔ اپنے آپ کو آزمانے کا راز، اپنے مرشد کو آزمانے کا راز، اللہ کو میرے پہ کتنا مہربان ہے، بس یہی قسمت ہے۔ گجرا والا میں ایک انگریز نے کہا میں مسلمان ہو جاؤں گا، شرابیں بھی چھوڑوں گا، جو کہو گے نماز بھی پڑھوں گا، تہجد بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، لیکن ایک بات مجھے تمہارے علماء سمجھا نہیں سکتے کہ وہ کیا؟ تو وہ کہتے ہیں گارنٹی ہم نہیں دیتے 200 میں جا کے بیسٹ میں جاؤ، تو سب کچھ کہتے سب کچھ کرنے کے باوجود گارنٹی دیتے، کہتے وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی گارنٹی نہیں۔ وہ کہنے لگا تو پھر مطلب یہ مذہب کمزور ہے نا، جس کی گارنٹی نہیں ہے۔ نہیں مذہب تمہارا کمزور ہے، جس کی گارنٹی نہیں دیتے ہو، ہم سب کچھ چھوڑ گئے پھر بھی کہتے ہو گارنٹی کون نہیں؟ لیکن اس کو پتہ نہیں کہا مذہب اسلام گارنٹی ہے۔ اس رستے میں 5 7 دن میں پتہ چل جاتا ہے کہ تم کیا ہو۔ اگر تمہارے اندر اللہ نے شروع کیا پھر گارنٹی ہے نا۔ اسی رستے کے بابا فرید نے فرمایا تھا کہ گارنٹی ہے۔ جس میں ذرا حدیث میں کہ جس میں ذرا بھی نور ہے، معمولی سی بھی نور ہے تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، یہ اس کی گارنٹی ہے نا۔ تو اس کے لیے ذکر لینا چاہیں ذکر لیں، اپنی قسمت آزمائیں۔ بیٹھے رہیں۔ مطلب میں بہت سے لوگ ہوں گے جو ویسے چسکے کے طور پہ آئے، بہت سے لوگ ہوں گے دیکھنے کے لیے آئے، سننے کے لیے آئے، تو بہت سے اہل دل ہوں گے نا جن کو دل کی طلب ہوگی نا۔ اب جس کو بھی دل کی طلب ہے اس کے لیے ضروری ہے اقرار وہ بھی کرے میں بھی کروں، اس کے لیے ضروری ہے وہ مجھے دیکھے میں اس کو دیکھوں۔ زبان سے اللہ پڑھوں گا، جن کو ذکر دل کا لینا وہ میرے ساتھ اللہ پڑھے، ذکر کی اجازت ہو جائے گی۔ وہ اجازت ہو جائے گی بس پڑھیں جی اللہ
سیدنا محمد مبارک وسلم. مولا کریم تیرے ولی کامل کی قدموں میں حاضر ہوئے ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ قائم فرما. الہی مرشد پاک کے عشق میں فنا ہونے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم سرکار کی نظروں کا فیض عطا فرما. الہی مرشد پاک کے عشق میں فنا ہونے کی توفیق عطا فرما.